کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تفصیلات کیا ہے راجہ محسن سے جانیں گے۔ راجہ محسن بتائے گا۔ دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن ریویو کیس کی آج سماعت ہوئی اور سماعت کے آغاز میں ہی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے آلریڈی لارجر بینچ بنانے کی جو ایک درخواست ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ استدعا کی گئی کہ لارجر بینچ کی تشکیل دی جائے اور یہ معاملہ لارجر بینچ کو سننا چاہیے کیونکہ اس میں آئینی تشریح کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ نظر ثانی کا معاملہ ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ نظر ثانی درخواست میں عدالتی فیصلوں کی جو قانونی حیثیت پر سوالات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا۔ چیف جسٹس نے پھر حامد خان سے کہا کہ آپ کیس کو چلا لیں۔ حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کا جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ دیکھ لے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ حامد خان نے ایک دفعہ پھر کہا کہ موجودہ 3 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا، سنی اتحاد کونسل میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیر التوا ہے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس موقع پر ان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا حامد خان ایڈوکیٹ سے کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس پر حامد خان نے کہا کہ میں اب وہ کہہ دینا چاہتا ہوں جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہیں، میں جو ہے وہ سامنے بات کرنے، منہ پر بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ حامد خان نے کہا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت ہی متذب ہو، اور یہ بھی کہا گیا حامد خان کی جانب سے کہ مجھے دلائل نہیں دینے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے بھی اہم ریمارک دیے گئے کہ عوام سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں، انتخابات کروانے کے لیے تو 2 ہفتے کا وقت بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے، یہ تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ کیس میں بیرسٹر گوہر، نیاز اللہ نیازی، بیرسٹر علی ظفر بھی تھے، اگر ان میں سے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینا ہی نہیں چاہتے، اگر نیا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ چلیں پھر گپ شپ کر لیتے ہیں، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ اس کے بعد مختصر سی سماعت کے بعد جو ریویو تھا اسے خارج کر دیا گیا۔ 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اسے برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے ریلیٹڈ تھا، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ لے لیا تھا، سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کی جو استدعا تھی پی ٹی آئی وکیل کی اسے بھی مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جب چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا تو حکم نامے میں حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ ہم دلائل کیوں نہیں دے رہے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت میں سیاست کو مت لائیں، ہمیں مت بتائیں کہ آرڈر میں کیا لکھوانا ہے۔ اس پر عدالت کی جانب سے آرڈر لکھوا دیا گیا اور یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لیتے ہیں، پارٹی الیکشن سے جمہوریت آتی ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کون سی جمہوریت، جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آج امیدواروں کی فیس کی بینک رسیدیں دکھا دیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ریویو تھا اسے خارج کر دیا گیا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو 13 جنوری کا انٹرا پارٹی الیکشن کیس سے متعلق فیصلہ تھا اسے برقرار۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ محسن۔